اللہ کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا، ہمیں مسلمان کیا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے فرمایا کہ فخر سے کہو انتم مسلمون، کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی مسلمان ہونا بڑی فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے۔ بے شک دنیا میں جتنے بھی مذاہب، طبقات، فرقے ہیں، سب سے سچا، صحیح، درست اسلام اور مسلمان۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر سب سے زیادہ ضروری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ ہم کبھی مسلمان لفظ پر غور کریں۔ سالم ہونا، فرما بردار ہونا، تابع ہونا۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ میں ایک اللہ اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانتا ہوں۔ اب ان کی بات مانوں گا، ان کی مرضی سے چلوں گا، ان کی مرضی سے جیوں گا۔ اپنی خوشی ختم، اپنی پسند ختم، اللہ اور رسول کی خوشی، اللہ رسول کی پسند اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کچھ سال پہلے جو ہمارے اسلاف، جیسے جب ہم بیک جاتے ہیں ماضی میں، تو اللہ کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے ان کے سوچ، نیریٹو، ان کی فکر، ان کا اندر اور باہر اتنا پختہ ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر ہماری جو یقین ہے یا اللہ رسول کا جو خوف ہے وہ کم اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس پہ ہمیں بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ ہم پیچھے کچھ سال جاتے ہیں تو ہمارے اسلاف یا ہمارے بزرگ، والدین، دادا، بڑے اتنا اللہ کا خوف کھاتے کہ وہ ملاوٹ نہ کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دھوکہ نہ دیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ زیادہ تر کسی طرح کی ملاوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، گناہ، ان کے عقیدے میں، ان کی سوچ میں یہ بات پختہ ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بہت فقدان اور کمی آتی جا رہی ہے۔ اس چیز کو پھر ریونیو کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا، اپنا عقیدہ پختہ کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت ہم وقت میں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے قول، فعل، ہماری سوچ، ہمارے معاملات اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ فاروق صاحب کی والدہ ماجدہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جن کے احسان ثواب کے لیے ہم جمع ہیں۔ میری کافی دفعہ ان سے ملاقات رہی، پرانے بزرگوں سے زیادہ۔ میں بچپن سے ہی، بلکہ سب کو یہ چیز ہونی چاہیے کہ بڑے لوگوں میں بیٹھے، بڑی سوچ پیدا ہوتی ہے، بڑے تجربات ملتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مائی صاحبہ مرحومہ کا جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اتنا پختہ اور اتنا یقین آور۔ ایک دفعہ کافی بیمار ہوئی تو پردہ کیے، ایسے ان کی عادت تھی چہرے کو ایسے چھپا کے پردہ کر کے جاتی۔ جب صبح صبح اذان سے پہلے پہل ہوئی، میں نے دیکھا تو مائی صاحبہ، میں نے کہا خیریت تھی، طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر خیریت پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید کچھ دن باقی زندہ نہ رہوں، تو میں مسجد کی صفائی پہلے کیا کرتی تھی، اب کچھ عرصے سے میرا یہ نیکی منقطع ہے۔
تو کافی دنوں بعد مجھے یاد آیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، شاید میں اب زندہ نہ رہوں۔ اس وقت جاتے جب کوئی مسجد میں نہیں ہوتا ہے، میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قرب اور انس جو آپ کا ہے اس سے اللہ ضرور آپ کو صلہ دے گا۔ منہ اندھیرے انہوں نے مسجد صاف کی، اللہ غنی، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی حرص نہیں۔ یقین جانی آج ہر کام تقریباً ہمارے اکثر لوگ کسی نہ کسی مقصد سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں پچھلے کئی سالوں سے تجربہ کرتا رہا ہوں، بے روزگار کئی بچے یا جوان مسجد میں لگاتار 5 نماز پڑھتے ہیں، دعائیں درس، پھر ایک دم غائب ہو جاتے ہیں۔ کافی مہینے یا دن انہوں نے عبادت کی، نماز پڑھی، ذکر اذکار، واعظ و نصیحت سنی، پھر جب ایک دم غائب ہوئے تو کافی دنوں بعد مجھے راستے میں ملاقات ہوئی، بھائی آپ نماز میں نہیں آتے؟ او میں کام لگ گیا ہوں۔ میں نے کہا پھر میرے خیال میں ادھر نماز پڑھ لیتے ہوں گے جہاں کام، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یعنی صرف ان دنوں میں نماز پڑھی جب مشکل تھی، جب روزی نہیں تھی، جب روزی چاہیے تھی، مشکل تھی جب تب گڑ گڑائے اور پڑھی، واعظ و نصیحت بھی سنی، دعائیں بھی، اور جب کام مل گیا اب نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں، اب ذکر کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ بہت سارے لوگ ذکر ورد پوچھتے ہیں، ہمارا آستانہ شام کو تھوڑی دیر آتے ہیں لوگ، اور اس نظریے سے وہ ورد ذکر کریں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، یہ والا کنسپٹ بیچ میں نکلا جا رہا ہے۔ تو بھائیو، جب تک ہم اپنے اللہ رسول سے مخلص نہیں ہوں گے، اپنے ایمان کو ٹھیک طرح سے بے لوث، بے غرض، بے تما، بے لالچ اللہ رسول کا ذکر، اللہ رسول کی تابع داری، فرما برداری میں نہیں آئیں گے تو ہم پکے مسلمان نہیں گنے جائیں۔ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ شاید دیگر مذاہب میں یہ چیز نہ ہو، کچھ مذاہب میں میں نے اسٹڈی بھی کی ہے جیسے عیسائی، یہودی وغیرہ، ان میں تو نہیں ہے، باقی مذاہب میں بھی نہیں ہے، لیکن ہم اتنے لکی مسلمان ہیں کہ زندگی میں بھی توبہ کریں، ہزاروں گناہ کے بعد توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ بینیفٹ کہ ہم جب فوت ہو جائیں اور ہمارے فوت ہونے کے بعد بھی ہمیں کوئی نیکی، ثواب، کوئی فائدہ ملے، شاید یہ کسی اور مذہب میں کم ہو، پھر بھی ہمارے لیے گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرنے والے کو 3 طرح